بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں صبح صبح اٹھی تو گھر میں ہنگامہ پڑا ہوا تھا۔ اماں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ بولیں کہ پڑوس والی شمع رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں، شمع کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو بڑی خوش تھی، اس کی تو شادی ہونے والی تھی۔ اماں بولی کہ ہاں شادی تو ہونے والی تھی، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ تمہیں معلوم تو ہے نا کہ اس گاؤں کی رسم کیا ہے، شادی سے پہلے لڑکی کو خواجہ سرا لے جاتے ہیں۔ بس صبح صبح شمع کے گھر خواجہ سرا آ گئے تھے، تقریباً تعداد میں 10-12 تھے۔ شمع کو لینے آئے ہوئے ہیں، وہ جا نہیں رہی تو انہی کے گھر بیٹھ گئے ہیں۔ شمع کی تو ماں بھی نہیں مان رہی، پر باپ کہہ رہا ہے کہ ان کو لے جانے دو، یہ تو گاؤں کی رسم ہے۔ میں نے کہا اماں یہ کون سی رسم ہے اور کب سے ہے؟ اماں نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں سے اس گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے خواجہ سرا لے جاتے ہیں، کچھ دن اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر اسے واپس اس کے بعد اس لڑکی کی شادی خوش اسلوبی سے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ماں یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ سراؤں کے پاس ایسی بھی کیا چابی جس کے لگتے ہی زندگی کی قسمت کھل جاتی ہے؟ اماں ہنس کر بولی بیٹی یہ تو مجھے نہیں پتا، تو جا کر شمع کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا تاکہ اس کا غم دور ہو۔ اماں کی بات سن کر میں گھر سے نکل پڑی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کب سے ہونے لگا ہمارے گاؤں میں، ایسا تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ خیر میں جیسے ہی شمع کے گھر داخل ہوئی میں نے دیکھا وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، خواجہ سرا بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، وہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پر شمع کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال خواجہ سرا اسے پکڑ کر لے گئے۔ وہ بیچاری ان سے خوفزدہ چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں شادی میں گئی تھی پر میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تقریباً 2-3 دن بعد شمع واپس آئی۔ آج اس کی رخصتی تھی، جبکہ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، یوں کہیے کہ لگتا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد دولہے والے آئے تو وہ بہت ہی خوش تھے۔ لڑکی کی ماں شمع کی بلائیں لیتی، کبھی اسے کہتی کہ تم میری پیاری بیٹی ہو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ شمع چپ چاپ بیٹھی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی پھٹ پڑے گی، جیسے سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوا تھا بتا دے گی، پر شمع کی خاموشی نے سبھی کو حیران کر ڈالا تھا۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی، شاید رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ یوں شمع کی رخصتی جلد ہی ہو گئی تھی۔ رخصتی کے دن اس کی ماں رو رہی تھی، جبکہ باپ خوش تھا، باپ کے چہرے پر خوشی تھی۔ شمع کو ڈھیر سارا جہیز بھی دیا گیا تھا۔ میں بھی اس شادی میں غمزدہ تھی، کیونکہ شمع میری پڑوسن تھی، بچپن سے ہم ایک ساتھ کھیلتے آئے تھے۔ شمع کی رخصتی ہوئی تو وہ خواجہ سرا وہاں کہیں نظر نہیں آئے، حالانکہ ہر شادی میں ڈھول بجانے وہ آیا کرتے تھے۔ پر آج یہ عجیب بات دیکھنے کو ملی تھی کہ اس شادی میں خواجہ سراؤں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ البتہ شمع کے سارے سسرال والے قیمتی کپڑوں میں آئے تھے اور سب بہت خوش تھے۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے ایسا بھی کیا ہوا ہے شمع کے ساتھ جو باقی سب خوش ہیں، ایک وہی ناراض ہے۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن تھک گیا۔ اتنے میں اس کی رخصتی کا وقت ہو گیا اور وہ اس گھر سے چلی گئی۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے ابا بھی اس شادی میں گئے تھے۔ میں گھر آئی تو اماں ابا پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے دیکھا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، سو چپکے سے اندر آ گئی۔ میرا کسی سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اماں ابا کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کر میں رک گئی تھی۔ ابا میرے بارے میں بات کر رہے تھے، میرے تو کان کھڑے ہونے ہی تھے۔ میں سننے لگی کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں۔ تب ابا کہ ہمیں اب اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے، نگین بڑی ہو گئی ہے، اس کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اماں کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، ہاں لیکن اچھا رشتہ ڈھونڈو، اور ساتھ میں ایک شرط بھی یہ کہ خواجہ سرا ہماری بیٹی کو شادی سے پہلے نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ابا پریشان ہو گئے۔ نہیں، اگر ہم اسے خواجہ سراؤں کے پاس نہیں بھیجیں گے تو بیٹی کی رخصتی کیسے ہوگی؟ تم نہیں جانتی، یہ بہت بڑا راز ہے، مگر جو بھی کوئی خواجہ سرا کے ساتھ رہتا ہے اس کی شادی بڑی خوش اسلوبی سے ہو جاتی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ نہیں ہونے کی بات نہیں ہے مراد، امی نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو دکھ نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی سر پر یہ بوجھ کہ شادی سے پہلے اسے خواجہ سراؤں کے پاس جانا ہوگا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟
امی باقاعدہ غصہ کرنے لگیں تو ابو نے انہیں چپ کروا دیا۔ اچھا، جانے من تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا، لیکن تم خود کو پریشان مت کرو، ویسے بھی اب ہمارے گھونسلے سے سب بچے اڑ جائیں گے، اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے ہی کا تو سہارا ہیں۔ تم مجھ سے لڑنا شروع کر دو گی تو زندگی میں کیا رونق رہ جائے گی۔ ابا کی باتیں سن کر اماں خاموش ہو گئیں، پھر سوچنے لگیں کہ میرا رشتہ ہو جائے، باقی باتیں بعد میں طے کر لیں گے۔ یوں اماں نے میرے رشتے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محلے کی پروین ماسی کو کہا کہ تم میری بیٹی کا اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، جبکہ دوسری طرف شمو کی کوئی خبر نہیں تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ شادی کے تقریباً 10 دن بعد اس نے اپنے گھر کا چکر لگایا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے شمو کو دیکھتے ہی پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ اور مجھے یہ تو بتاؤ، ان خواجہ سراؤں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں کہا تھا میری بہن، اس نے بیزاری سے کہا اور اندر اپنے کمرے میں چلی۔ وہ تو شادی سے بعد کتنا بدل گئی ہے، کاش مجھے پتا ہوتا کہ اس پر کیا گزری ہے تو میں کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچتی، اس سے بات کر لیتی۔ میں بھی ضد میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بھی شمو کی برائیاں کیں، کہا کہ وہ تو بہت اکڑ گئی ہے، شادی کے بعد اس نے ہم دوستوں کو تو بالکل بھلا ہی دیا ہے۔ اماں بولی کہ ایسا نہیں ہے، وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہوگی، اس کی شادی میں وہ خوش نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں اماں، مجھے لگتا ہے یہ سب خواجہ سراؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر اگلی صبح ہمیں وہ خبر ملی جس نے مجھے سارے جواب سارے سوالوں کے دے دیے تھے۔ ہوا یوں کہ صبح اٹھتے ہی محلے میں شور مچا تھا۔ دیکھا تو شمو کے گھر کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی وہاں گئی۔ پتہ چلا کہ شمو نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ خبر میرے لیے اندھوناک تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ میں اپنے رویے پر پچھتانے لگی۔ شمو اب ہم سب سے بہت دور جا چکی تھی، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا یہ سب ان خواجہ سراؤں کی وجہ سے ہوا ہے جو شمو کو شادی سے پہلے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں اس کے گھر والوں کو کوسنے لگی کہ اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو آج شمو زندہ ہوتی، مگر انہوں نے نہ جانے گاؤں کی ایک فرسودہ رسم کے پیچھے ایک لڑکی کی جان کیوں لے لی۔ اس رسم میں آخر ایسا بھی کیا ہے؟ میں اس جنازے سے واپس آئی تو بہت پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں بولی، کیا ہوا بیٹی؟ کیا تم شمو کی لاش دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو؟ ہاں ماں، ان خواجہ سراؤں نے ہی کچھ کیا ہوگا، تبھی تو اس بیچاری نے پریشانی میں خودکشی کر لی ہے۔ نہیں بیٹی، خواجہ سرا اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا بھی جلدی لگتی ہے اور بد دعا بھی۔ اماں کی بات سن کر میں بھڑک اٹھی۔ خدا کے لیے اماں، اب تو یہ باتیں کرنا بند کر دیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اس کی قبول ہوتی ہے جو 5 وقت نماز نہ جانے کس زمانے میں رہ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں بھی خاموش ہو گئیں، پر میں جانتی تھی کہ ان کے دل میں کیا بات ہے۔ پھر دھیرے سے بولیں، بیٹی کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن خواجہ سرا اس گاؤں کی رسم ہے۔ ہاں ماں، رسم تو ہے، میں نے کہا، اور پھر اماں نے اگلے ہی دن میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اب اماں نے ایک اور شرط بھی رکھی تھی کہ وہ شادی والے دن خواجہ سراؤں کو نہیں بلائیں گی، نہ اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کریں گی۔ یہ بات انہوں نے پروین ماسی کو بھی بتا دی تھی۔ پروین ماسی ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتی جو ذرا اس محلے سے باہر کے ہوتے تھے، سو ان کو اس خواجہ سرا والی رسم کا نہیں پتہ تھا۔ یوں میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا رشتہ میرے لیے آنا بڑے ہی اعزاز کی بات تھی، پر میں یہ نہیں سمجھی تھی کہ ان کو سب لڑکیاں چھوڑ کر میں ہی کیوں ملی۔ میں تو ان پڑھ تھی، میٹرک پاس تھی، البتہ شکل و صورت کی اچھی تھی۔ ہو سکتا ہے ماسی پروین نے ہی کوئی چکر چلایا ہو، یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا عہدہ سب سے اچھا اور عزت دار ہوتا ہے۔ میں اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھی، مگر اماں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں خواجہ سراؤں کے حوالے نہیں کروں گی۔ ابا کو بھی اب اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید ابا ضد کریں گے، کہیں گے کہ تم اپنی بیٹی کے لیے گاؤں کی اتنی پرانی رسم کو توڑ رہی ہو، پر اب سمجھ آئی تھی کہ ابا بھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر مرغوب ہو گئے تھے۔ ابا نے کہہ دیا کہ جیسا ڈاکٹر چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ پر شادی سے 2 دن پہلے ابا کا موڈ بالکل بدل گیا۔ ابا کہنے لگے کہ خواجہ سراؤں کے بغیر یہ رسم کرنا ممکن نہیں ہے، گاؤں کے لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ اماں نے کہا کہ اگر تم نے ایسی بات کی تو میں بیٹی کو رخصت کرنے کی بجائے گھر سے بھگا دوں گی، پر اس کی شادی اس طرح نہیں کروں گی جس میں خواجہ سراؤں کی نحوست شامل ہو۔
ابا انہیں کہنے لگے کہ استغفار کرو، ایسی بات نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اماں نے ابا کو صاف صاف سنا دیں کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جیسا تم سوچ رہے ہو، اس لیے اماں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں خواجہ سراؤں کے پاس لے جانے کی بجائے براہ راست اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا دوں گی، نکاح کے بعد میں زیادہ دیر نہیں کروں گی۔ پر ابا کی بھی پوری نظر مجھ پر تھی۔ یوں شادی والا دن آ گیا، یعنی میرا نکاح ہو گیا تھا، 2 دن بعد رخصتی ہونا باقی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ رات کا وقت تھا، مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد بہت ساری اور بھی لڑکیاں ایسی ہوں جن کے اوپر خواجہ سرا والی آزمائش آئے۔ کیوں نہ میں اپنی قربانی دے دوں، کیوں نہ میں آج کی رات دیکھ ہی لوں کہ آخر خواجہ سرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جا کر کرتے کیا ہیں، جس سے لڑکیاں اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا مجھ سے ملنے آئے۔ میں جانتی تھی کہ ابا کا ارادہ کیا ہے، وہ مجھے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے۔ ابا کمرے میں آئے، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مجھ سے بولے کہ بیٹی تم میری لاج رکھ لو، میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے مجھے خواجہ سراؤں کی برکت پر یقین ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری ماں خواہ وہم کرتی ہے، وہ بھی سو رہی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی، میں تمہیں پہنچا آتا ہوں۔ ابا کی بات پر میں یکدم خوش ہو گئی۔ ابا کو بھی لگنے لگا کہ شاید میں نے ان کی بہت بڑی فرما برداری کرتی ہو، ان کی بات مان لی ہو، لیکن دراصل مجھے خود تجسس ہو رہا تھا۔ ابا نے مجھے کالی چادر اوڑھنے کو دی، خواجہ سرا باہر ہی کھڑے تھے، سو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا، ایک گاڑی میں بٹھایا اور باقی خواجہ سرا پیدل ہی چلنے لگے۔ وہ سب شور کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے لے جا کر کریں گے کیا، اور ایسا بھی شمو کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ آدھے راستے میں گاڑی ایک جگہ رک گئی تھی، یہ گاڑی بھی آہستہ آہستہ ہی چل رہی تھی، اتنی آہستہ کہ باقی خواجہ سرا اس گاڑی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جگہ رک کر مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، سب خواجہ سرا اس جھونپڑی کے اندر جانے لگے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ جھونپڑی نہیں بلکہ ایک بڑے سے گھر کا چھوٹا سا معمولی سا دروازہ تھا۔ آگے ایک بہت کھلا گھر تھا جو کہ درختوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو میری نظر ان درختوں بھرے گھر پر پڑی۔ میں حیران ہو گئی، پھر سوچنے لگی کہ اگر خواجہ سرا اتنے ہی برے ہوتے تو وہ شمو کو خود کیوں نہ مار دیتے۔ شمو نے خودکشی کی ہے، اسے کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ خواجہ سرا میرے پاس آیا، اس کا نام نور تھا، بولا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں جہاں تم نے 2 دن رہنا ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھے یہاں 2 دن رہ کر یہ لوگ کیا کریں گے۔ خیر مجھے کھانا پینا کھلایا گیا، اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں سونا چاہتی ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ۔ میں سو کر اٹھی تو پورے گھر میں خاموشی سی تھی، لگ رہا تھا جیسے پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا ہو یا یہ لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر آئی، دیکھا تو سبھی خواجہ سرا صحن میں چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ یہ لوگ دن کو سوتے اور رات کو یعنی مغرب کے وقت بھیک مانگنے یا پھر رقص کرنے باہر نکلتے تھے۔ آج مجھے ان کی ایک ایک بات سمجھ آ رہی تھی۔ خیر میں وہیں پر بیٹھی رہی کیونکہ مرکزی دروازہ بند تھا، میں ان لوگوں کو جگا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے تقریباً شام ہو گئی تھی۔ اب میں بور ہونے لگی۔ ان لوگوں کو سوئے ہوئے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے جبکہ میرا ذہن تھک گیا تھا۔ میں اندر آ گئی مگر ایک کمرے میں جیسے ہی پہنچی تو میری نظر ان لوگوں پر پڑی جن کی تصویریں یہاں دیواروں پر چپکائی گئی تھیں۔ میں نے دیکھا اندر ایک دفتر بنا ہوا تھا جس میں بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں، پر یہ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تھی کہ ان میں شوہر کی بھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو شادی سے پہلے 1-2 بار ہی دیکھا تھا، پر ان کی صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ ابھی میں ان سب کو حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ باہر شور سا ہوا، سب خواجہ سرا یکدم اٹھ گئے، جبکہ وہ بڑا گرو جس کے پاس سب لوگ بیٹھے تھے وہ تالی بجا بجا کر سب کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ جلدی سے گھر کی صفائی کرو، بڑے صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کمرہ تیار ہونا چاہیے۔ میں بھی خاموشی سے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں کسی سے جاننا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، ایک بڑی کالی سی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو میرے شوہر یعنی میرے سسرالی شادی سے پہلے لے کر ہمارے گھر کے باہر آئے تھے۔
میرے ابا ان کو استقبال کرنے باہر گئے تھے، تبھی میں نے بھی چپکے سے یہ گاڑی دیکھ لی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنی بڑی گاڑی، یعنی میرے شوہر کے جیسی گاڑی یہاں کیا کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، ایک شور سا مچا، مجھے ان لوگوں نے ایک تخت پر بٹھا دیا، بولے کہ چپ کر کے بیٹھنا، وہ لوگ جو بھی تم سے سوال پوچھیں اس کا جواب صحیح دینا، زیادہ تر سوالوں کے جواب جی ہاں میں دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں تخت پر بیٹھ گئی، میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تبھی میرے سامنے ایک شخص آیا، اس نے میرے سر پر دلاسا دیا اور بولا، مبارک ہو بیٹی، تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنی راہ الگ چن لی، ورنہ تو یہاں پر جتنے بھی آتے ہیں وہ اسی طرح بیچارے رقص کر کے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ زندگی میں بھی ایسے ہی کامیاب رہو گی۔ تمہارے آپریشن کے بارے میں نے سنا تھا، مجھے خوشی ہے کہ تم اب ایک مکمل عورت بن گئی ہو۔ اس شخص کا مجھے آواز جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے ایک ہی نظر دیکھا تھا پر وہ بھی مجھے پہچان گئے۔ میں نے کہا، خرم آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر یہی پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ لوگ لائے ہیں۔ حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیوں لائے ہیں؟ آس پاس سبھی خواجہ افسرا کھڑے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، ان کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ وہ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے، پر ہم الگ کیسے ہوتے، ہم تو ایک دوسرے کو پہلے ہی جانتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں ان کو جانتی ہوں، میری شادی تو انہی سے ہونے لگی ہے۔ خواجہ سراؤں کا گرو، جو کہ بڑا ہی شرمیلا سا انسان تھا مگر بڑی ہی طاقتور روبدار شخصیت کا مالک تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، خرم سے معافی مانگنے لگا، بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا، ورنہ ہمیں تو رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میرے شوہر نے اسے غصے سے دیکھا، پھر مجھ سے بولے تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ یوں میں ان کی گاڑی میں بیٹھی، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ دروازے پر اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تو اماں ابا کا بھی چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اماں بولیں کہ بیٹا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ خواجہ سراؤں کے پاس نہیں جانا، بس میں کیا کرتی، یہ ہمارے گاؤں کی رسم ہے۔ میرے شوہر اندر آ گئے، اماں ابا سے تفصیل میں پوچھا کہ یہ کیا رسم ہے، کیوں اور کیسے کی جاتی ہے۔ ابا نے یہی کہا کہ خواجہ سرا گاؤں کے لوگوں کو بددعا دیتے ہیں اگر شادی سے پہلے دلہن کو ان کے گھر نہ چھوڑا جائے تو، بس اسی لیے ہم بھی اسے وہیں بھیج رہے تھے، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر خرم نے ہمیں جو کہانی سنائی اس نے تو ہمارے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ زندگی بہت آسان تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کچھ لوگوں کی مدد کر دیا کروں۔ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ملا لیا، مردوں اور عورتوں کی مدد تو ہر کوئی کرتا ہے، میں سمجھا کہ خواجہ سراؤں کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ یوں میں نے خواجہ سراؤں کے گروہ سے رابطہ کیا۔ ان کا گروہ باتیں کرنا جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس ایسی لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو معمولی آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہیں۔ میں تو ان کی شادی بھی کرتا ہوں، ان کا آپریشن بھی کرواتا ہوں، مگر میرے پاس اب مزید پیسے نہیں ہیں۔ میں نے عمر بھر ناچ کر جو کمایا سب ایسے بچوں کی آپریشن پر لوٹا دیا۔ مجھے اس خواجہ سرا کا جذبہ بہت پسند آیا۔ اب وہ مجھے اپنے گروہ میں لانے لگا۔ ہر بار وہ مجھے ایک ایسی لڑکی دکھاتا جو آپریشن کے بعد ٹھیک ہوئی تھی اور جس کی شادی ہو رہی تھی۔ نکاح نامہ تک مجھے دکھایا جاتا۔ میں بڑا ہی متاثر ہوتا کہ واقعی یہ اچھا کام کیا جا رہا ہے، اس لیے میں شہر سے اور بھی لوگوں کو لاتا اور ان لوگوں کی مدد کرتا، مگر مجھے کیا پتہ تھا یہاں گاؤں والوں کو یہ کوئی اور کہانی سنا کر پیسے لوٹ رہے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ انسان کا بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر خرم غصے میں تھے۔ میری شادی ہوئی، انہوں نے مجھے اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے، میں کیوں ان کے پاس گئی تھی وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے بعد گاؤں والوں سے یہ رسم ختم کرم نے سب کے سامنے ان کی حقیقت فاش کر دی، جس کے بعد خواجہ سراؤں کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سادہ لوگوں کو اپنی بددعا سے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔